वसल्लिम अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 14वीं तरावी में जो तिलावत की गई सूरह मरियम मुकम्मल और सूरह तोहा मुकम्मल और सूरतुल अंबिया के पहले 6 रकूओं पर मुश्तमिल आयात तय्यबात की तिलावत हुई। इन आयात तय्यबात के मफ़हूम का इख्तिसारिया पेश खिदमत है। सूरह मरियम मक्की सूरत है। इसमें ख़ुसूसी तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोजज़ाना वलादत का तज़किरा है, ताकि अहले इस्लाम पर हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ सही अक़ीदा वाज़ेह हो जाए, क्योंकि ईसाइयों के अपने नज़रियात हैं हज़रत ईसा और मरियम के हवाले से। इसी तनाज़र में कुछ दीगर अम्बिया का तज़किरा है, लेकिन हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़ुसूसी तज़किरा के सबब इस सूरह मुबारका का नाम ही सूरह मरियम रख दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा इसमें पाया जाता है। सूरह मुबारका की इब्तिदा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के तज़किरा से होती है, चूँकि आपने हज़रत मरियम की कफ़ालत की थी, खालू थे ना आप, तो फरमाया कि ये इस रहमत का ज़िक्र है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर फरमाई। जब उन्होंने चुपके अपने रब को पुकारा और अर्ज़ की कि मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गईं, सर बुढ़ापे की सफ़ेदी से भड़क उठा और मैं कभी भी तुझसे मांग कर मारूम नहीं रहा। परवरदिगार, मुझे अपने जानशीन बनने वालों से ये अंदेशा है कि वो दावत दीन का फ़रीज़ा सर अंजाम नहीं देंगे। मेरी बीवी बांझ है, मेरी औलाद है नहीं, तू मुझे अपनी रहमत से बेटा अता फरमा जो मेरी और आले याकूब की नुमाइंदगी करे और उसे ऐसा बना दे कि तू उससे राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल करते हुए फरमाया, है ज़करिया, हम तुझे एक बेटे की बशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा। और पहले उस नाम का कोई शख्स नहीं आया। उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ बेटा किस तरह होगा जबकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी बांझ है। आपको कुदरत इलाही पर पूरा यकीन था, या तो ताज्जुब का इज़हार था, या मुराद ये थी कि मेरी जवानी लौटेगी, या मैं इसी तरह बूढ़ा ही रहूँगा और तू बेटे से नवाजेगा। तो इस चीज़ को की वजाहत मांगते हुए उन्होंने पूछा। अल्लाह ने फरमाया, ये मुझ पर बहुत आसान है, मैंने तुझे अदम से वजूद बख्शा। तो अर्ज़ की, इस नेमत के मिलने की कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। तो फरमाया, जब वो वक्त आएगा और तुम्हारी बीवी हामला होगी तो तुम तंदुरुस्त होने के बावजूद 3 दिन तक लोगों से कलाम नहीं कर सकोगे, ये निशानी होगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा अगली आयतों में आयत नंबर 16 ta 40 हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा के तज़किरे पर मुश्तमिल है। हज़रत मरियम मसरूफ़ इबादत थी तो जिब्रील एक इंसान की शक्ल में आए और कहा, मैं आपके रब का भेजा हुआ फ़रिश्ता हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि आपको साले बेटा अता करूँ। उन्होंने कहा, मुझे बेटा कैसे होगा, ना मेरा निकाह हुआ, ना मैं बदकिरदार हूँ। तो जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा ही होगा, ये अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। हज़रत मरियम कुदरत इलाही से हमला हो गई। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो लोगों से दूर एक मकाम पर चली गई। हज़रत ईसा पैदा हुए, अल्लाह ताला ने फरमाया, आबादी में जाओ, अगर कोई पूछे तो कहना कि मैंने अल्लाह ताला के लिए रोज़े की मन्नत मानी है, यानी मैंने बोलना नहीं, चुप का रोज़ा रखा हुआ है, हाथ के इशारे से मुँह की तरफ करना, ताकि उनको पता चले कि आपने उस वक़्त, उस ज़माने में लोग चुप का रोज़ा रखा करते थे। जब आप अपनी कौम में आई तो लोगों ने कहा, है मरियम, ये तुमने क्या किया, तुम्हारे वालिदैन तो बहुत नेक थे। उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा किया, इससे पूछो। वो कहने लगे, हम पंगूड़े में मौजूद इस बच्चे से कैसे कलाम करें। तो उस वक्त हज़रत ईसा खुद बोल पड़े, फरमाया, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई, नबी बनाया है, और उसने मुझे हर जगह बाबरकत बनाया है, और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है, और मुझे वालिदा से उसने सलूक का हुक्म दिया है। यही है ईसा बिन मरियम, जिनकी हकीकत में लोग शक कर रहे हैं। ईसाइयों का अकीदा है कि खुदा है, 3 खुदा, एक खुदा वो, एक मरियम और एक हज़रत ईसा। तो उनके उस अकीदे को
رد کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر فرمایا کہ وہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لوگ پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ تمام حقائق کو سمجھ لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسلام کا عقیدہ واضح کیا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، بیٹے نہیں، نہ خدا ہیں بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کلمۃ اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ آیت نمبر 51 سے چند دیگر انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے جو بھائی تھے ان کے ساتھ شریک نبوت کیا، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس کا ذکر بھی فرمایا کہ وہ ہمارے برگزیدہ نبی تھے۔ آیت نمبر 65 سے سرکش انسان کے رویے کا ذکر فرمایا کہ وہ کہتا ہے مجھے مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا، تو وہ کیوں بھول گیا کہ ہم نے اسے عدم سے وجود بخشا، یعنی وہ نہیں تھا تو پیدا کر دیا، تو جو اب ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی ہم قادر ہیں۔ یہاں تک سورہ مریم اختتام پذیر ہوئی۔ اب آگے ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ مکی دور کی ابتدا میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی صورت کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ اہل ایمان کو بشارت ہو، جیسے فرعونی رسوا ہوئے تھے ایسے یہ منکرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی ذلیل ہوں گے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا مقصد نزول قرآن سے کرتے ہوئے فرمایا کہ نزول قرآن کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت میں ڈالنا نہیں، یہ صرف طالب ہدایت کے لیے یاد دہانی ہے۔ آگے آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا کہ کیسے وہ حالت سفر میں رات کے وقت اپنے اہل خانہ سے کہہ کر دور سے نظر آنے والی آگ کی طرف جانے کا کہا تاکہ وہاں سے آگ لے آئیں، لیکن جب وہاں آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو مقدس وادی میں ہے، میں نے تجھے منصب نبوت پر فائز کر دیا۔ میاں بیوی دونوں سفر کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، دور سے آگ دیکھی تو کہا کہ وہ آگ ہے، میں آگ لے آتا ہوں، سردی بڑی ہے۔ تو وہ آگ لینے گئے تو آگ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ویسے الگ کرنے کے لیے بلایا تو وہ آگ دکھائی تو فرمایا اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں اور میں نے تمہیں نبی بنایا ہے۔ اس وقت اعلان کیا۔ آپ کے دیگر معجزات کا بھی ذکر کیا، آپ کے عصا کو کیسے معجزہ بنایا اس کا ذکر ہوا، آپ کو ید بیضا عطا کرنے کا معجزہ دیا گیا اس کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 25 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہوا۔ آپ تھوڑا سا وہ جب بچپن میں فرعون نے جو ہے نا وہ ایک انگارہ ان کے سامنے رکھا تھا اور وہ اٹھا کر انہوں نے منہ میں ڈال لیا تھا، تو وہ اس سے ان کی زبان تھوڑی سی تھتلاتی تھی، تو دعا مانگی، آپ نے دعا مانگی اے اللہ میرا سینہ کشادہ فرما، میرا معاملہ آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، میری بات ان کے دلوں میں اتار دے اور میرے بھائی کو میرا شریک نبوت کر دے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور تیرا ذکر کریں۔ فرعون کی سرکشی کو بیان کیا، مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا جو معجزہ عطا فرمایا، وہ سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو کیسے نگل گیا اور جادوگر سجدہ ریز ہوئے ایمان لے آئے۔ آیت نمبر 77 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو لے چلو، سمندر میں راستے بن جائیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہ غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا بنی اسرائیل میرے احسانات کو یاد کرو، کیسے تم کو فرعونیوں سے نجات دی، اب یہ نبی میرے بھیجے ہوئے ہیں، ناشکری نہ کرو ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعات اس لیے ان کو بتا رہا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا ذکر کیا ہے کہ ان کو میں بچایا اور میں نے ہی یہ محبوب محمد مصطفیٰ مبعوث فرمایا۔ آیت نمبر 106 سے حوالے قیامت کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 115 سے 123 تک حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 124 سے سرکشوں کے انجام کا ذکر فرمایا کہ جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہاں تک سورہ یہ مکمل ہوئی سورۃ طٰہٰ۔ اور اب آگے سورہ الانبیاء۔ سورہ الانبیاء مکی ہے، اس میں متعدد انبیاء کرام کے حوالے
سے اسلام کی صداقت کو ثابت کیا گیا کہ اسلام کی دعوت کوئی اجنبی نہیں، تمام انبیاء کرام کی دعوت کا بنیادی نقطہ وہی تھا جس کی طرف تمہیں قرآن بلا رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہی ایک انسان پر کیسے آ گئی؟ تو تمام انبیاء کرام انسان ہی تھے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا قرب قیامت اور منکرین کے رویے سے ہوتی ہے کہ قیامت تو قریب آ گئی لیکن یہ لوگ غفلت میں پڑے حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 16 سے قدرت باری تعالیٰ کے بعض مظاہر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے کائنات کو کھیل تماشا کے طور پر نہیں بنایا، اور زمین و آسمان میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اور فرشتے بھی نہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی بندگی سے تھکتے ہیں۔ آیت نمبر 77 سے 82 تک حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے تسبیح میں شریک ہوتے تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ذرہ بنانے کا فن سکھایا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا اور شیاطین ان کے لیے مسخر کر دیے گئے۔ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، آیت نمبر 83 اور 84 میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں بیماری میں پکارا تو ہم نے انہیں شفا دی، اور اپنی رحمت سے ان کے اہل خانہ انہیں واپس کیے اور انہیں اپنے فضل سے اور بھی عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آگے ذکر کیا، ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ذوالکفل علیہ السلام سب صابر آدمی تھے اور ہم نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ہمیں پکارا تو ہم نے انہیں بھی نجات دی، اور ہم مومنوں کو ایسے ہی نوازتے ہیں۔ اور جب حضرت زکریا علیہ السلام نے ہم سے بڑھاپے میں بیٹا مانگا تو ہم نے ان کی بیوی کو شفا دے کر انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ یہ سب نیکی میں سبقت لے جانے والے تھے اور ہر حال میں ہمیں پکارتے تھے، اور ہم نے حضرت مریم کو محض اپنی قدرت سے بیٹا عطا کیا۔ ان تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، وہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے۔ یہ دین بھی کوئی نیا دین نہیں، وہی پیغام ہے جو سابقہ انبیاء لائے تھے۔ 14ویں تراویح کی تلاوت کا مفہوم مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے نور سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔